نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم لوط جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے واطیعون اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر کسی پر نہیں سوائے رب العالمین کے اتأتون الذکران من العالمین کیا تم آتے ہو لڑکوں کے پاس مردوں کے پاس جہان والوں میں سے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ اور چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کی تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے بل انتم قوم عادون بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو قالوا لئن لم تنتہ یا لوط انہوں نے کہا اگر تو باز نہ آیا اے لوط لتکونن من المخرجین یقیناً ہو جائے گا تو نکالے ہوں میں سے قال انی لعملکم من القالین حضرت نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل کے لیے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں رب نجنی واہلی مما یعملون اے میرے رب مجھے بھی نجات دے اور میرے اہل کو بھی اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں فنجیناہ واہلہ اجمعین بس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل سب کو الا عجوزا فی الغابرین مگر بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا پچھلوں کو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور برسائے ہم نے ان پر خاص بارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ
بس بہت بری بارش تھی ڈرائے ہوں کی. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے قبل آپ سن رہے ہیں کہ مختلف قوموں کے واقعات مختصر طور پر اللہ تعالیٰ بطور نقلی دلیل اور بطور ڈرانے کے بیان فرما رہے ہیں. اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ پڑھا. اس سے قبل ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر پڑھا. اس سے قبل نوح علیہ السلام اور اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے. لوط علیہ السلام کی قوم شرک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی طور پر انتہائی قبیح اور برے فعل کے اندر مبتلا تھی. وہ یہ تھی کہ یہ مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور برائی کرنے کی عادی قوم تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے اس گھنونے اور برے فعل سے ان کو منع کیا، لیکن یہ باز نہ آئے اور یہ اس حد تک گر چکے تھے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اعلانیہ طور پر علل اعلان یہ گناہ اور بدکاری کیا کرتے تھے. بعض دفعہ تو مجلسوں میں کر لیا کرتے تھے. اس حد تک اخلاقی طور پر یہ گر چکے اور برے ہو چکے تھے. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ نہ مانے. بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور عذاب بھی اتنا شدید آیا کہ اللہ نے پتھروں کی بارش ان پر برسائی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے. کذبت قوم لوط المرسلین، لوگوں جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے لیے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ کا پیغام امانتاً تم تک پہنچا رہا ہوں، سچ سچ بات تم تک پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین،
میری اجرت اور میرا اجر کس پر ہے؟ جو رب العالمین ہے ان پر ہے۔ اب ان کے خاص فعل بد سے ان کو روک رہے ہیں۔ اتأتون الذکران، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، لڑکوں کے پاس آتے ہو، من العالمین، جہان والوں میں سے، یعنی تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جہان پورے میں سے مرد ہی ملے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب سارے جہان والوں میں سے یہ برا فعل صرف تم ہی کرتے ہو، تمہارے علاوہ کسی نے اور کوئی نہیں کیا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا نا لوط علیہ السلام، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا، یہ برا فعل تم نے شروع کر دیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو نا جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، جو اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو حرام اور غلط طریقے پر تم پوری کر رہے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو وہ حد سے واقعتاً بڑی ہوئی قوم تھی، اور ذرا بھر بھی انہیں شرم نہ آئی، اپنے برے فعل پر ندامت نہ ہوئی، اتنی حد تک بھی نہ ہوئی کہ چلو اتنا تو کہہ دیتے نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتے، الٹا لوط علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہ یا لوط، اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا اے لوط، اگر اس کام سے جو ہمیں روک رہا ہے نا اس روکنے سے باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو نکالے ہوں میں سے ہو جائے گا، تجھے ہم بستی سے نکال دیں گے، تجھے ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ہمارے علاقے میں رہنا ہے، ہمارے شہر میں رہنا ہے، اس دعوت کو چھوڑنا پڑے گا، یہ جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے اس بات کو ادھر ہی روک دیں۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل کے لیے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نفرت کرتا ہوں، مجھے گھن آتی ہے اس برے عمل سے۔ اور پھر رب کے سامنے دعا کرنے لگے، رب نجنی وأہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے بھی نجات دے اور میرے اہل کو بھی نجات دے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ، آپ ذرا نکالیں 12واں پارہ اور 12واں پارہ سورہ ہود۔ 12واں پارہ سورہ ہود ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے جو 16 لائن والا قرآن مجید ہے اس میں، اور آیت نمبر 86 ختم ہو رہی ہے، 76 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 77 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 77، آیت نمبر 76 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 77 شروع ہو رہی ہے۔ جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں جی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے، ادھر کیا ہوا جی؟ آیت نمبر 77، جن کو نہیں ملی ساتھ والوں سے دیکھ لیں یا زبانی سن لیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا لوط علیہ السلام کے پاس، اور وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوطًا،
کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس۔ سی بہم، انہیں دیکھ کر حضرت پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعن، تنگ ہوئے، ڈر محسوس کرنے لگے، وقال ھذا یوم عصیب، اور فرمایا یہ دن بڑا مشکل دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کی برائیاں ان کے سامنے، بد کرداری پر اتنے دلیر کہ نہ کسی کے مہمان کا لحاظ نہ کسی کی عزت کا لحاظ۔ تو ان کا مزاج پتہ تھا، اب یہ لڑکے آ گئے ہیں، پتہ نہیں مہمان ہیں کہاں سے آ گئے ہیں، تو یہ بدبخت تو برائی کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، آ گئی ان کے پاس ان کی قوم والوں کو پتہ چلا لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی لڑکے آئے ہیں، تو بھاگتے ہوئے آ گئے، یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے آ گئے، بھاگتے ہوئے آ گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے سے برے عمل کیا کرتے تھے، برے اعمال میں بڑے مشہور تھے۔ جو ہی وہ آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ درندے آ رہے ہیں، قال، تو حضرت نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، کس طرح سمجھا رہے ہیں، اور ان کی غفلت دیکھو، اور لوط علیہ السلام کے اندر درد دیکھو۔ اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ یہ چونکہ نبی قوم کے باپ ہوتا ہے نا، یہ قوم کی بیٹیاں جہاں اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ کس برے کام میں پڑ گئے ہو؟ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ بچیاں میری بیٹیاں بڑی پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ یہ بچے میرے ہاں مہمان آئے ہیں، یہ لڑکے میرے گھر میں آئے ہیں، مجھے پریشان نہ کرو ان کے بارے میں۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا پوری قوم میں ایک بھی بھلے مانس آدمی نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی شریف بندہ تم میں کوئی نہیں ہے؟ قالوا، اب قوم کا جواب، لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں، ہمیں کوئی طلب نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہے وہ بھی تجھے پتہ ہے، اس لیے ہم تو اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ جب لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، آگے قوم منکر ہے، انکار کر رہی ہے، تب اللہ کے نبی لوط علیہ السلام بڑے دکھی ہوئے اور پریشان ہو کر کیا کہتے ہیں؟ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتا، کاش آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، میں تمہیں چیر کر رکھ دیتا۔ بھی شرمو، کیا کر رہے ہو؟ میرے گھر میں مہمان آئے اور تم ان کو بھی نہیں معاف کر رہے ہو۔ لو ان لی بکم قوتا، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے لیتا ایک مضبوط قلعے کی جانب، میرے پاس کوئی چھپنے چھپانے کی جگہ ہوتی، اپنے مہمانوں کو لے کر وہاں پناہ گزین ہو جاتا۔ اللہ تیری عجیب قدرت ہے، قوت بھی میرے پاس کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، وہ پوری قوم ہے، یا اللہ میرے پاس مضبوط قلعہ اور عمارت بھی کوئی نہیں تاکہ اپنے مہمانوں کو چھپا لوں۔ یہ لوط علیہ السلام پریشانی کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو غور فرماؤ، وہ لڑکے نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ فرشتے۔ وہ کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ لوط علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں، معلوم ہوا غیب جاننے والا کون ہے؟ جہاں اللہ بتائے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں نہ بتائے وہاں علم
جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو رہے ہیں، اب انہوں نے فرمایا قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لن یصلوا الیک، ہرگز وہ تیری جانب نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس تو راتوں رات لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک، راتوں رات نکل جاؤ اس بستی سے اور پیچھے مڑ کر کے بھی تم میں سے کوئی نہ دیکھے، ہاں الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے۔ اللہ، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا، وہ آیت بھی سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، لوگوں کافروں کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں میرے نبیوں کے گھر میں تھیں لیکن ایمان نہ لائیں۔ اللہ، ایمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی دعوت اور اخلاص میں شک کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسے مخلصانہ دعوت اور ایسے درد والی دعوت، لیکن دونوں اللہ کے نبیوں کی گھر والی بھی ایمان نہیں لائی، گھر والے بھی ایمان معلوم ہوا۔ سمجھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے، منوانا بس میں نہیں ہوتا، منوانا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی فلانا آدمی اتنا مبلغ ہے اور اتنا تبلیغ کرتا ہے اور واز کرتا ہے، وہ اپنے پتر نو کیوں نہیں سمجھانا، وہ اپنے بھرا نو کیوں نہیں سمجھانا، وہ اپنے فلاں کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ میرے بھائی سمجھاتا ہوگا، سمجھانا بس میں ہے، منوانا بس میں نہیں ہے، سمجھانا بس میں ہے، منوانا بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام ہیں، اپنی گھر والی نہیں مانی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا الا امرأتک، آپ کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھے گی، انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو وہ عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا، جو قوم پر عذاب آئے گا حضرت وہ آپ کی بیوی پر بھی عذاب آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہی تو ہے نا، کیا صبح قریب نہیں؟ آپ رات کو نکل جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلا، ہم نے اوپر والا حصہ الٹ کر نیچے دے مارا، وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل، ہم نے ان پر پتھر برسائے کنکریوں جیسے، منضود، جو مسلسل برس رہے تھے، جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے ایسے تیبت ہے پتھر برس رہے تھے، مسومتاً عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس میں، فلاں پتھر فلاں بے ایمان کے سر پر جا کر لگے گا، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں سے دور نہیں ہے۔ واپس آئیے سبق کی جانب، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر لوط علیہ السلام نے دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب میں نے ان کو سمجھایا یہ نہیں مان رہے، اے اللہ میں نجات چاہتا ہوں جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے برے عمل سے، ان کے گھنونے کام سے، ان کے قبیح عمل سے، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ اللہ فرماتے فنجیناہ وَأَهْلَهُ اجمعین، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی نجات دی، سب کے سب کو نجات دی، الا عجوزا، مگر وہ بڑھیا
بڑھیا کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی. الا عجوزا، وہ بڑھیا، فی الغابرین، وہ پچھلوں میں رہ گئی کیونکہ مڑ کر دیکھا تھا اس نے. اللہ نے کہا تھا مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن یہ بات وہ مانتا تو ایمان والا ہوتا، چونکہ وہ ایمان نہ لائی اس لیے اس نے بات پہ عمل نہ کیا اور وہ بھی تباہ و برباد ہونے والوں میں ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا پچھلوں کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، بڑی سخت بارش برسائی کیونکہ پتھر برسے نا. اللہ اپنے غضب اور قہر سے بچائے. آمین. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بہت بری بارش تھی المنذرین، جن کو ڈرایا گیا، ڈرائے ہوں پر جو بارش برسی وہ بڑی بری بارش تھی. اللہ اکبر. ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں بھی کیا ہے جی؟ نشان. اللہ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اندر برائیاں، بدکاری تو تھی ہی تھی، کچھ ان کی برائیاں مفسرین نے لکھی ہیں، احادیث اور بعض روایات میں آئی ہیں. مثلا ان کی برائیوں میں ایک تو یہ کام جو ہم نے پڑھ لیا، یہ تو قرآن میں آ گیا. اس کے علاوہ کبوتر بازی اور مرغے لڑانا، بٹیرے لڑانا، کتوں کی لڑائی، جس کو لوفروں والے کام کہتے ہیں، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، اس قسم کے برے اور گھنونے کام اس قوم کے اندر موجود تھے. اور لکھا ہے اکثر کتابوں والوں نے کہ ان کی برائیوں میں سے جو اہم برائیاں ہیں ان میں ایک داڑھی منڈوانے والے برائی بھی وہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ بھی اس کی ابتدا جو ہوئی ہے، اس عمل کی ابتدا بھی قوم لوط سے ہوئی ہے. اور چونکہ لواطت اور برائی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ ان کے مزاج میں تھا، اور اس میں پھر وہ داڑھی اچھی ان کو نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ داڑھی منڈوا دیتے تھے. اس لیے قبیح عمل اور یہ سیٹیاں بجانا، یہ کبوتر بازی، مرغے لڑانا، یہ ساری چیزیں یہ سب برے اعمال ہیں. اللہ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ کہاں ایمان لاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو